آخر یوسف علیہ السلام جیل سے نکل کر شاہی دربار کی طرف روانہ ہوئے۔ دربار کے دروازے پر پہنچے تو آپ نے یہ دعا فرمائی: میری دنیا کے لیے میرا رب کافی ہے، اور ساری مخلوق کے بدلے میں میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ جو اس کی پناہ میں آ گیا وہ بالکل محفوظ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دربار میں داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر بادشاہ آپ کے سارے حالات سن کر اور آپ کی بیان کردہ تعبیر سن کر پہلے ہی آپ سے بہت متاثر ہو چکا تھا۔ آپ سے ملاقات ہوئی تو اور زیادہ گرویدہ ہو گیا۔ ملاقات کے دوران بادشاہ نے پوچھا: اس تعبیر کی روشنی میں قحط کے 7 سال گزارنے کی کیا تدبیر ہے؟ اس پر آپ نے جواب میں فرمایا: آپ مجھے اپنے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیں، میں ایک اچھا محافظ اور ان امور سے واقف ہوں۔ بادشاہ آپ کے حالات دیکھ چکا تھا، آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ اس نے یہ بات بھی جان لی تھی کہ یوسف ہی حکومت کرنے کے اہل ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے تمام درباریوں کو طلب کر لیا، پھر سب کی موجودگی میں شاہی تاج آپ کے سر پر رکھا، گویا صرف آپ کو وزیر خزانے ہی نہیں پورے ملک کا بادشاہ بنا دیا اور خود گوشہ نشین ہو گیا۔ لیکن یوسف علیہ السلام کی نظروں میں حکومت حاصل کرنا اہم نہیں تھا۔ آپ کی خواہش تھی کہ بادشاہ مسلمان بھی ہو جائے تاکہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے۔ آخر آپ کی تبلیغ سے بادشاہ مسلمان ہو گیا۔ ادھر عزیز مصر کی وفات ہو گئی تو بادشاہ نے آپ کو مشورہ دیا: اب آپ زلیخا سے نکاح کر لیں۔ آپ نے بادشاہ کی یہ بات مان لی۔ زلیخا سے آپ کا نکاح ہو گیا۔ اس سے آپ کے ہاں 2 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئے۔ آپ نے تخت پر بیٹھتے ہی مصر کی رعایا کی راحت اور آرام کے لیے ایسے اقدامات کیے کہ ساری رعایا خوش ہو گئی۔ اب شاہ مصر کے خواب کے مطابق 7 سال خوشحالی کے تھے۔ آپ نے ان 7 سالوں میں غلے کا ذخیرہ کرنا شروع کرایا، لوگوں کو اس کی تعبیریں بتائیں، زائد گندم کو ان کی بالیوں میں رکھا جانے لگا تاکہ کیڑا نہ لگے۔ ایک وقت کھانے کا حکم فرمایا، خود شاہی باورچیوں اور درباریوں کو بھی ایک وقت کھانے کا حکم دیا۔ آپ خود بھی ایک وقت کھانے لگے۔ اس پر لوگوں نے کہا: آپ تو مصر کے تمام خزانوں کے مالک ہیں، پھر آپ کیوں ایک وقت کھاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: یہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے اپنی رعایا کی بھوک کا احساس ہے۔ آخر ملک میں قحط شروع ہو گیا۔ ملک کے دور دراز حصوں سے لوگ غلہ لینے کے لیے آنے لگے۔ ایک روز ایک نوجوان آیا، اس نے غلے کی ضرورت بیان کی۔ آپ نے اسے غلہ دینے کا حکم دیا، وہ غلہ لے کر چلا گیا۔ وہ پھر آیا اور غلے کا سوال کیا، آپ نے اسے پھر غلہ دینے کا حکم دیا۔ وہ تیسری بار پھر آیا، آپ نے اس سے فرمایا: بندہ خدا، خیال کر اس وقت قحط کی کیا حالت ہے، لوگ کس قدر پریشان ہیں۔ اس پر اس نے کہا: اگر آپ کو میرے بارے میں معلوم ہو جائے تو آپ مجھے انکار نہیں کریں گے۔ اب آپ نے اس سے پوچھا: اپنا حال بیان کر۔ اس نے کہا: میں وہی لڑکا ہوں جس نے شیر خوارگی میں آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ اب میں جوان ہو گیا ہوں۔ یوسف علیہ السلام یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور اسے کئی من غلہ دیا اور نقد رقم بھی دی۔ قحط اس قدر سخت تھا کہ اس سے صرف مصر ہی نہیں، آس پاس کے ملک بھی متاثر ہوئے تھے۔ کنعان بھی قحط کی زد میں آ گیا۔ آپ کنعان میں پیدا ہوئے تھے۔ کنعان فلسطین کا ایک علاقہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی قحط کی زد میں آ گئے۔ یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلا کہ مصر کا بادشاہ بہت رحم دل ہے، فیاض ہے اور اس کے پاس غلے کے ذخائر ہیں، لہٰذا وہاں سے لوگوں کو غلہ مل رہا ہے۔ یہ بات معلوم ہونے پر آپ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا: تم بھی مصر جا کر غلہ لے آؤ۔ اب چونکہ یوسف علیہ السلام ایک شخص کو ایک اونٹ سے زیادہ غلہ نہیں دیتے تھے، اس لیے آپ نے اپنے سبھی بیٹوں کو بھیج دیا، البتہ چھوٹے بیٹے یعنی یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا۔
یوسف کے بھائیوں کو یہ کیا معلوم تھا کہ وہ غلہ لینے اسی بھائی کے پاس جا رہے ہیں جسے انہوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ اس وقت اس واقعے کو 40 سال گزر چکے تھے، اس لیے جب آپ کے بھائی آپ کے سامنے آئے تو وہ آپ کو نہ پہچان سکے، البتہ آپ نے انہیں پہچان لیا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کا بھائی بادشاہ بھی بن سکتا ہے۔ آپ انہیں پہچان تو گئے لیکن یہ بات ان پر ظاہر نہ کی کہ آپ ان کے بھائی ہیں۔ آپ نے ان سے کہا، تم لوگ تو مصری ہی معلوم ہوتے ہو۔ اس پر وہ بولے، اے رحم دل بادشاہ، ہم لوگ کنعان کے رہنے والے ہیں اور نبی زادے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے ان کی بات سن کر فرمایا، ہمیں تمہاری بات کا کیسے یقین آئے؟ ہمیں تو تم پر جاسوسی کا شبہ ہے۔ وہ ایک ساتھ بول پڑے، اے رعایا پرور بادشاہ، ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کر عرض کرتے ہیں، ہم نے آپ کی تعریف سنی تھی، کنعان میں غلے کا قحط ہے، اس لیے آپ سے غلہ لینے کے لیے آئے ہیں، اور ہم جاسوس نہیں ہیں، بلکہ ہم تو اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اس پر آپ نے پوچھا، تمہارا اور بھی کوئی بھائی ہے؟ اب ان میں سے ایک نے کہا، ہم 12 بھائی تھے، مدت گزری ہمارا چھوٹا بھائی جنگل میں گم ہو گیا۔ اس سے ہمارے والد کو بہت محبت تھی، اس کے گم ہونے کی وجہ سے ہمارے والد کی بینائی پر بہت برا اثر پڑا ہے۔ اس کے بعد وہ اس سے چھوٹے بھائی سے محبت کرنے لگے ہیں، اسی لیے انہوں نے اسے ہمارے ساتھ نہیں بھیجا۔ اس گفتگو کے بعد آپ نے ان کے بارے میں حکم دیا، وطن واپسی تک یہ لوگ شاہی مہمان ہیں، انہیں فی کس ایک اونٹ غلہ دے دیا جائے۔ اس پر انہوں نے کہا، ہمارے چھوٹے بھائی کے نام کا غلہ بھی دے دیا جائے تو بہت مہربانی ہوگی۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، یہ بات ہمارے قانون کے خلاف ہے کہ آدمی موجود نہ ہو اور اس کے حصے کا غلہ دے دیا جائے۔ ہاں، تم آئندہ غلہ لینے آؤ تو اس بھائی کو ضرور ساتھ لانا، اس وقت اس کے حصے کا غلہ تمہیں مل جائے گا۔ اگر تم آئندہ اپنے بھائی کو ساتھ نہ لائے تو اس صورت میں تمہیں غلہ نہیں ملے گا، کیونکہ اگر تم اپنے بھائی کو ساتھ نہ لائے تو میں سمجھوں گا تم جھوٹ بول کر مزید غلہ حاصل کرنا چاہتے تھے، اس صورت میں تم ہمارے ملک میں قدم بھی نہ رکھنا۔ اس پر وہ بولے، واپس جا کر ہم اپنے والد کو ساری باتیں بتائیں گے اور اپنے بھائی بنیامین کے ساتھ لانے کی پوری کوشش کریں گے۔ وہ واپس کنعان پہنچے، والد بزرگوار کو سارے حالات سنائے، بادشاہ کے حسن سلوک کے بارے میں بتایا، پھر جو شاہ مصر نے کہا وہ بھی بتایا، اور بولے، آئندہ کے لیے ہم پر غلے کی بندش کر دی گئی ہے، ہاں صرف اس صورت میں غلہ ملے گا جب ہم چھوٹے بھائی بنیامین کے ساتھ لے جائیں گے، کیونکہ ہم نے وہاں اس کے نام کا بھی غلہ مانگ لیا تھا۔ اس پر بادشاہ کو شک گزرا اور اس نے ہم پر پابندی عائد کر دی۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں بنیامین کے معاملے میں تم پر اعتماد نہیں کر سکتا، لیکن میں اللہ پر بھروسہ کر کے اسے تمہارے ساتھ بھیج دوں گا، کیونکہ اللہ سب سے بہتر نگہبان ہے۔ اس کے بعد انہوں نے غلہ کھولا تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے اور خوف زدہ بھی ہو گئے کہ انہوں نے غلے کے لیے جو رقم ادا کی تھی وہ سب کی سب غلے میں ہی موجود تھی، اور ایسا یوسف علیہ السلام کے حکم سے ہوا تھا۔ آپ نے اپنے آدمیوں کو ہدایت دی تھی کہ اس کے نقدی غلے میں چھپا دو۔ یہ بھائی اس لیے خوفزدہ ہوئے کہ کہیں وہ کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائیں، اس پر چوری کا الزام نہ لگ جائے، کیونکہ مصر میں ان پر جاسوسی کا الزام پہلے ہی لگ چکا تھا۔ تاہم ان کا خوف جلد ہی دور ہو گیا، وہ سمجھ گئے کہ یہ تو بادشاہ مصر نے ان پر اور زیادہ مہربانی کا معاملہ کیا ہے۔ جب ان کا غلہ ختم ہونے لگا تو انہوں نے پھر مصر جانے کا پروگرام بنایا، لیکن اب معاملہ تھا بنیامین کو ساتھ لے جانے کا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام بنیامین کو بھیجتے ہوئے گھبرا رہے تھے، لیکن دوسری طرف مسئلہ تھا غلے کا۔ آخر آپ نے فرمایا، میں بنیامین کو اس وقت تک تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتا جب تک کہ تم قسم کھا کر مجھے اس بات کا قول نہ دو کہ تم ضرور بنیامین کو میرے پاس واپس لاؤ گے۔ ہاں، تقدیر ہی تمہیں گھیر لے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ اس پر انہوں نے کہا، ہم آپ کو قول دیتے ہیں کہ بنیامین کو واپس لے کر آئیں گے۔
یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، جو عہد و پیمان ہم نے کیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ گویا اس مرتبہ آپ نے صرف اولاد کے کہنے پر معاملہ نہیں چھوڑا بلکہ اللہ کے سپرد کر دیا، اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قسم ہے میری عزت اور جلال کی کہ اب میں آپ کے دونوں بیٹوں کو آپ سے ملاؤں گا۔ رخصت کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت فرمائی، اے میرے بیٹو، تم سب کے سب شہر کے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ آپ نے یہ نصیحت کیوں کی؟ اس کی وضاحت میں کچھ علماء کرام نے لکھا ہے، چونکہ 11 بھائی تندرست و توانا اور خوبصورت تھے، ایک باپ کی اولاد تھے، اس لیے ایک دروازے سے داخل ہونے کی صورت میں لوگوں کی نگاہیں ان پر اٹھتی اور نظر بد لگنے کا خطرہ تھا۔ دوسرے، یہ پہلی مرتبہ بادشاہ نے ان کے ساتھ خاص مہربانی والا معاملہ فرمایا، انہیں دوبارہ آتے دیکھ کر کوئی حسد میں نہ مبتلا ہو جائے، اور ممکن تھا کہ کوئی انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا۔ تیسری یہ کہ پہلی مرتبہ ان کے بارے میں جاسوس ہونے کی وجہ سے اب احتیاط کا تقاضا یہ تھا کہ اس قسم کی کوئی بات کسی کے منہ سے نہ نکل جائے اور یہ پریشانی میں نہ پھنس جائیں۔ ان باتوں کے پیش نظر آپ نے انہیں یہ نصیحت کی تھی۔ بہرحال باپ کی نصیحت کے مطابق سب بھائی الگ الگ دروازے سے مصر میں داخل ہوئے۔